بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دلائل الخیرات شریف کی شرح مطالع المسرات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے چیدہ مقامات سے، اور یہ آج اس کی چوتھی نشست ہے۔ انوار نور کی جمع ہے۔ شیخ رزوق نے فرمایا، نور کسی اسم یا صفت کے معنی سے دل میں واقع ہونے والا وہ عکس ہے جو بغیر کسی تردد کے حکم کے مطابق چلنے کا تقاضا کرے۔ اس کو وارد بھی کہتے ہیں، یعنی واردات۔ اور یہ بھی فرمایا کہ انوار وہ تجلیات معرفت ہے اور واردات الہیہ ہیں جن کی تجلی کے وقت حق و باطل جدا جدا ہو جاتے ہیں اور قلب و ارواح بارگاہ الہی کی طرف چل دیتے ہیں۔ النبی المختار، ظاہر ہے کہ وہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ آپ ہی تمام مخلوق میں سے برگزیدہ اور چنے ہوئے ہیں۔ ہمیں درود شریف کی عبادت کا حکم دیا ہے تو صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حکم دیا ہے؟ کیا امم سابقہ بھی اپنے انبیاء پر درود شریف بھیج کر عبادت کرتی تھی؟ علامہ قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں فرمایا، ہم تک ایسی کوئی روایت نہیں پہنچی، لیکن عدم روایت سے عدم وقوع لازم نہیں ہے۔ ابتغاء لمرضات اللہ تعالی و محبۃ فی رسولہ الکریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما، اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے لیے، رضا الہی ابتغاء طلب کرنے کے لیے، لمرضات اللہ تعالی یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تعالی بلند ہے، تعالی تبارک عز و جل، اور اس قسم کے دیگر الفاظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی علامت بن چکے ہیں۔ تسلیمہ، ابن عرفہ نے ارشاد ربانی و یسلم تسلیمہ کی تفسیر میں اپنے شیخ عبدالسلام سے نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود شریف بھیجنے والا تسلیمہ کی تاکید نہیں لائے گا، صرف اس قدر کہے گا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اور اس کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ دراصل غیر کو خبر دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ انشاء ہے، اخبار نہیں ہے۔ ان کے معاصر زہری فرمایا کرتے تھے کہ تسلیمہ کا اضافہ کرنا چاہیے، جیسے کہ آیت مبارکہ میں ہے، واللہ المسؤول ان یجعلنا لسنتہ من التابعین ولذاتہ الکاملۃ من المحبین۔ اللہ تعالیٰ ہی سے دعا ہے کہ ہمیں آپ کی سنت کی پیروی کرنے والا اور آپ کی ذات کاملہ کا محب بنائے۔ واللہ المسؤول، اللہ تعالیٰ ہی سے دعا ہے، نہ کہ اس کے غیر سے، کیونکہ اس کے سوا کسی سے توقع نہیں، اسی سے خیر کی امید ہے، اور اس کے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ ان یجعلنا یعنی مجھے بنا دے، یا یہ مطلب ہے کہ مجھے اور میرے خاص احباب کو بنا دے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ لسنتہ، سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جس پر نبی اکرم اور صحابہ کرام تھے۔ اس میں عقائد، اقوال، افعال، اخلاق اور احوال سبھی داخل ہیں۔ سنت کی پیروی کرنے والے، لتابعین یعنی سنت کی پیروی کرنے والے اور طریق سنت پر چلنے والے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا مقام اگرچہ بلند ہے، اس کا مرتبہ بڑا ہے اور دین میں اس کی حیثیت معلوم ہے، لیکن در حقیقت درود شریف بھیجنے والا وہ ہے جو سنت پر عمل پیرا ہو اور بدعت کو چھوڑ دے۔ سنت کی پیروی کرنے والا اگرچہ زبان سے درود پاک نہ پڑھے، تاہم وہ درود شریف پڑھنے والا ہے، اور تنگی اور وسعت ہر حال میں درود شریف پڑھنے والا اگر تارک سنت ہے تو وہ حقیقتاً درود پاک پڑھنے والا نہیں ہے۔
اگرچہ اس کی برکت کی پھر بھی امید ہے۔ وَلِذَاتِهِ، ذات شے، خود شے اور اس کی حقیقت کو کہتے ہیں۔ الکاملہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ماسوا سے کنارہ کشی میں کامل ذات، ذات کاملہ وہ ذات ہے جو ظاہری اور باطنی حسن کی جامع ہو۔ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین و ایمان کی بنیاد ہے۔ المحبین، کیونکہ محبت دین کی بنیاد ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ جس کے دل میں محبت نہیں ہے وہ کوڑی کا نہیں ہے۔ محبت ہی سے اعمال کی پاکیزگی اور احوال کا حسن حاصل ہوتا ہے۔ حضرت مصنف کو اگرچہ محبت حاصل ہے، جیسے کہ ان کے قول و محبت فی رسولہ الکریم سے معلوم ہوتا ہے، اور اصل محبت تو ہر مسلمان کو حاصل ہے، لیکن محبت کی کوئی حد نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق واجبہ کو کوئی انسان پورا نہیں کر سکتا۔ کوئی ایماندار اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی خاص بھلائی پر اکتفا کرے، کیونکہ اس سے اوپر بھی بھلائی کے بے شمار مراتب ہیں۔ اسی طرح محبت کے بے انتہا درجات ہیں، اور محبت میں لوگ مختلف مقامات پر فائز ہیں۔ محبت تو تمام بھلائیوں کی بنیاد ہے، نیز جو محبت حاصل ہے حضرت مصنف کو اس پر قبضہ و قدرت حاصل نہیں، اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے کہ اپنے فضل سے اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور جو حاصل نہیں ہے اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بے پایا ہے۔ فَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرٌ لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُهُ وَهُوَ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، کیونکہ وہ اس پر قادر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بھلائی وہی ہے جو اس کی طرف سے ہو، وہ بہترین ناصر و مددگار ہے۔ گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کی تائید ہی سے ہے۔ قدیر، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو اور محب بنانا ممکن ہے، اور کوئی ممکن اس کے احاطۂ قدرت سے باہر نہیں، اور نہ ہی کائنات میں اس پر کوئی پابندی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ فَإِنَّهُ میں فا تعلیلیہ ہے، یعنی اس سے یہ سوال اس لیے کیا کہ وہ اس پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو حضرت مصنف نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھ کو حضور کا محب بنا دے یا حضور کی محبت کو بڑھا، تو اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے۔ لا الہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو اس کے ملک میں شریک ہو، یا اس کے حکم میں رکاوٹ ڈال سکے، یا اس کے تصرفات پر پابندی لگا سکے، بلکہ کوئی اس کے حکم کو نہ ٹال سکتا ہے نہ مؤخر کر سکتا ہے۔ یہ گویا دعویٰ سابقہ پر دلیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ولا خیر الا خیرہ، ولا خیر الا خیرہ، ہر وہ نعمت جو ہمیں یا دیگر مخلوقات کو ملی، خواہ وہ عطائے معبود ہو یا دنیا اور آخرت کی ظاہری و باطنی امداد ہو، وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہی ہے۔ جس طرح اس نے ہم پر طلب کے بغیر احسان کیا، دعا ہے کہ اسی طرح اس کے بعد بھی ہم پر احسان فرمائے، اور جس طرح اس نے ہمیں ابتدا بغیر کسی اہلیت و استحقاق کے اپنی نعمت سے نوازا، دعا ہے کہ اسی طرح ہم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل فرمائے۔ وَهُوَ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ، مولا کا معنی مددگار، نصیر کا معنی مدد کرنے والا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نفس امارہ کے خلاف ہماری امداد فرمائے، اور ایک لحظہ اور اس سے کم وقت کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفس امارہ کے خلاف ہماری امداد فرمائے،
اور ایک لحظہ اور اس سے کم وقت کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفس کے سپرد نہ کرے، کیونکہ وہ بندے اور محبت اور اتباع ان کے علاوہ ہر خیر کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ نفس امارہ ہر خیر کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ولا حول، اللہ کی نافرمانی سے فرار اور جنبش اس کی حفاظت، توفیق اور رحمت کے بغیر ممکن نہیں۔ ولا قوت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر پابندی اور ثابت قدمی نہیں ہو سکتی الا باللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے ارادے، محبت اور امداد سے۔ العلی، اپنے جلال اور کبریائی میں بے نہایت بلند، تمام مخلوق پر قہر اور غلبے میں فائق العظیم، سب سے بڑا، جس کا تمام صفات کمال سے موصوف ہونا ضروری اور وہم و خیال میں آنے والے ہر نقص سے پاک ہونا لازمی ہے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ دعا کریں کہ جاری رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔